اغوا یا فرار کا جو واقعہ آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ آج سے 30-32 سال پہلے پیش آیا تھا۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مجرموں کے معاملے میں ہر تھانے کا ماہوار کوٹا مقرر ہوتا ہے، یعنی فلاں جرائم کے سلسلے میں کم از کم اتنی گرفتاریاں ضرور ہونی چاہیے۔ تھانے دار یہ ذمہ داری اپنے عملے میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جس تھانے کا عملہ سست ہو یا رشوت لے کر مجرموں کو چھوڑ دیتا ہو، وہ بھی مہینے کے آخری دنوں میں کوٹا پورا کرنے کے لیے اپنی پکڑ دکڑ تیز کر دیتا ہے، اور اسی پکڑ دکڑ میں کئی بے گناہ بھی در لیے جاتے ہیں۔ ایک روز رات کی ڈیوٹی والی پولیس پارٹی سرعام فحش حرکت کے الزام میں ایک جوڑے کو گرفتار کر کے تھانے لے آئی تھی۔ مرد کی عمر 23 سال سے کچھ زیادہ ہوگی۔ شکل و صورت سے تو وہ ایک پڑھا لکھا اور معقول آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نام تھا محمد افضل۔ لڑکی کی عمر 20-21 سال کے قریب تھی۔ اس کے بال انگریزی فیشن کے مطابق کٹے ہوئے تھے اور لباس بھی انتہائی بھڑکدار اور چست تھا۔ وہ نہایت حسین، شوق اور بے خوف لڑکی تھی۔ ایسائی کے مطابق وہ دونوں ہی ایک مکان کے باہر چارپائی پر بیٹھے نازیبا حرکت کر رہے تھے۔ میں نے دونوں کو اندر بلا کر پوچھا کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ لڑکی، جس کا نام واجدہ فرض کر لیتے ہیں، جٹ سے بولی، ہم میاں بیوی ہیں اور ہم بیٹے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ محمد افضل کچھ نادم اور کچھ پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن واجدہ کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، ہمارے آدمیوں نے تمہیں کہاں سے گرفتار کیا ہے؟ واجدہ نے جواب دیا، ہمارے گھر سے۔ میں نے کہا، محمد افضل تم بھی تو کچھ بولو۔ جس وقت تم دونوں کو گرفتار کیا گیا اس وقت تم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ بات یہ ہے جناب کہ ہم فاروقی صاحب کے مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ فاروقی صاحب کے مکان میں کل 2.5 کمرے ہیں اور کمرے میں آج کل سخت گرمی ہوتی ہے، اس لیے اندھیرا ہونے کے بعد ہم چارپائی اپنی باہر نکال لیتے ہیں۔ ایسا ہی ان کی بات کاٹ کے بولا، جناب یہ شرح عام نازیبا حرکت کر رہے تھے۔ یہ بکواس کرتا ہے، واجدہ نے کہا، ہم شریف انسانوں کی طرح بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ بی بی اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے نا کہ یہ تم دونوں کو پکڑ کر لاتا؟ میں نے کہا، کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، کوئی کسی کو اور کیوں پکڑ کر نہیں لایا؟ اگر یہ کسی اور کو پکڑ کر لاتا تو آپ اس سے بھی یہی سوال کرتے۔ واجدہ نے کہا، اس نے ہم سے 25 روپے رشوت مانگی تھی۔ میں نے کہا کہ 25 روپے کے بجائے 25 جوتے ماروں گی۔ اس پر یہ اچھل اچھل کر ہمیں دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا کہ تمہارے سر پر اس طرح پھروا کر اور منہ پر تبے کی سیاہی مل کر سارے ہی شہر میں گشت کرواؤں گا۔ کیوں امیر بخش، کیا یہ ٹھیک کہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا ہی امیر بخش نے کہا، جناب یہ سراسر جھوٹ بولتی ہے اور مجھے تو ان کے میاں بیوی ہونے پر بھی شک ہے۔ اس نے مزید یہ بتایا کہ وہ تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ہی وہاں پر آئے تھے۔ افضل کوئی کام دھندا نہیں کرتا، سارا ہی دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر بھی افضل کچھ نہیں بولا، لیکن واجدہ غصے میں شور مچانے لگی۔ میں نے پوچھا، تمہاری شادی کب ہوئی اور کیسے ہوئی ہے؟ واجدہ نے کہا، ہم اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیں گے، قانون اس قسم کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا تم اپنا نکاح نامہ دکھا سکتے ہو؟ افضل نے کہا، ہاں دکھا سکتے ہیں۔ واجدہ جلدی سے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی نکاح نامہ نہیں دکھائیں گے، یہ تو سراسر ذلیل کرنے والی بات ہے۔ کیا آپ اس علاقے کے سارے ہی خاندانوں کے نکاح نامے دیکھ چکے ہیں؟ کون سا قانون آپ کو نکاح نامے کا مطالبہ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہم میاں بیوی ہیں اور اس کے لیے ہمارا بیان ہی کافی ہے۔ میں نے کہا، بی بی اگر تم تعاون نہیں کرو گی نا تو مجھے تمہارے خلاف رپورٹ درج کرنا پڑے گی۔ اوہ، تو باپ بھی دھمکی دینے لگے ہیں؟ کیا بغیر ثبوت کے اور رشوت خور کے بیان پر یہ رپورٹ درج کر لیں گے، وہ بھی بغیر کسی گواہ کے؟ اس نے کہا، چلیے ٹھیک ہے، لکھیں رپورٹ، ہم یہاں پر پردیسیوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لکھیے رپورٹ، ہم تھانے کے خلاف بھی حد عزت کا دعویٰ دائر کر دیں گے۔ ایسا ہی نے پوچھا، ویسے تم ہو کون اور کہاں کی رہنے والی ہو؟ انسان ہوں میں اور اسی دنیا کی رہنے والی ہوں۔ تم ہوتے کون ہو ایسے سوالات کرنے والے؟ حکومت نے نا تمہیں وردی اس لیے نہیں دی کہ کمزور عورتوں کو ڈراؤ اور دھمکاؤ۔ اگر اتنے ہی سرما ہو تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کو جا کر پکڑو۔ ایسا ہی نے اپنی آنکھیں غصے سے نکالی اور بڑے ہی تیز لہجے میں بولا، ادب اور تمیز سے بات کرو ورنہ سارے ہی کزبل نکال دوں گا۔ واجدہ بھی چلانے لگی،
دیکھا دیکھا آپ نے، اب یہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، مارو۔ وہ عیسائی کی طرف بڑھی، لو مارو، عورت کو مارنا چاہتے ہو؟ ہاں، اٹھاؤ ہاتھ، لو مارو، منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ مر جاؤں گی پر سر نہیں جھکاؤں گی، زیادہ سے زیادہ جان سے مار ڈالو گے نا، لو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ افضل نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی، وہ کسی صورت قابو میں آ نہیں رہی تھی۔ تم ہم پر فحاشی کا الزام لگتے ہو، کیا میں تمہیں فحاشہ نظر آتی ہوں؟ اور یہ میرے شوہر تمہیں بروکل نظر آتے ہیں؟ ہاں، فحاشی فلموں میں ہوتی ہے، جب ہیرو ہیروئن کے گلے میں باہیں ڈالتا ہے، اس وقت تم لوگوں کو یہ فحاشی نظر نہیں آتی؟ جب ولن ہیروئن کے کپڑے پھاڑتا ہے، اسے کندھے پر اٹھا کر اغوا کرتا ہے، اس وقت تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ اس فحاشی کو تو تم ساری قوم دیکھتی ہے، تم ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان لوگوں کے پاس رشوت دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیسے تھانے دار ہیں آپ؟ پوچھیں اس سے، کیا اس نے ہم سے رشوت نہیں مانگی تھی؟ پہلے تو آپ اس کی رپورٹ لکھیں، اسے قانون کے سامنے پیش کریں۔ ملک صاحب، اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، ایسائی نے کہا، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اگر یہاں اسلامی قانون نافذ ہوتا تو شریف عورتوں پر تہمت لگانے والے ترم خانوں کو سرے عام کوڑے لگائے جاتے، واجدہ نے کہا۔ اور اگر آپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو یقین رکھیں آپ کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی، کسی دن آپ کی بیٹی بھی اسی جیسے کسی وردی پوش کے قابو میں ہوگی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس لڑکی کے دلائل نے مجھے قائل کر لیا تھا، اگر وہ جرم کی مرتکب ہوتی تو اس کی تقریر کی روشنی میں وہ الزام بے حقیقت معلوم ہونے لگا۔ جب ایسائی کو یہ پتہ چلا کہ میں اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ بہت جبروس ہوا، اس نے ہر طریقے سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی، کہنے لگا جناب اس لڑکی کو کم از کم بدزبانی کی تو سزا ضرور ملنا ہی چاہیے۔ اس نے کہا مجھے تو یہ کوئی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی معلوم ہوتی ہے، اسے کم از کم 2 روز تو حوالات کی ہوا کھلائیں۔ امیر بخش، میں نے کہا، یہ لڑکی مجھے زمانے کی ستائی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اگر یہ دونوں واقعی میاں بیوی ہیں اور ایک کمرے میں رہتے ہیں اور اس کمرے میں اور اس گرمی میں ان کا باہر چارپائی پر بیٹھنا مجبوری کے زمرے میں آتا ہے، ویسے تم ان دونوں پر اپنی نظر رکھو۔ میں نے واجدہ کو باہر بھیج دیا اور محمد افضل سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ واجدہ اس کی بیوی ہے اور یہ کہ وہ کسی بھی وقت نکاح نامہ لا کر دکھا دے گا۔ مجھے یہ یاد ہے کہ تھانے کا سارا ہی عملہ واجدہ کے حسن اور سنے بیان سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ تھانے کے باہر کچھ تماشائی بھی واجدہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ بات تو اتنی اہم نہیں تھی، اسی لیے چند روز کے اندر میرے ذہن سے بھی محو ہو گئی، اچھی طرح اب یاد نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ چند دنوں یا پھر چند ہفتوں کے بعد ایک سامنے رنگ کا نوجوان جس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ ہوگی تھانے میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ وہ قتل کی ایک رپورٹ لکھوانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا نام عرفان فاروقی بتایا۔ وہ مضبوط جسم کا ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ میں نے اس کا نام پتہ نوٹ کرنے کے بعد پوچھا قتل کس کا ہوا ہے اور کہاں پر ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ قتل میرے گھر کے اندر ہی ہوا ہے۔ میں نے پوچھا خیال کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بات دراصل یہ ہے جی کہ لاش غائب ہے۔ کس کی لاش؟ اس کا نام واجدہ تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کرایہ دار کی حیثیت سے میرے مکان میں رہتی تھی۔ واجدہ کا نام سننے کے باوجود مجھے یاد نہیں آیا کہ وہ کس واجدہ کی بات کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا اسے کس نے قتل کیا ہے؟ اس کے شوہر محمد افضل نے۔ محمد افضل کا نام سنتے ہی مجھے واجدہ کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا۔ محمد افضل نے واجدہ کو قتل کر دیا ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا، وہ ایسا آدمی نظر تو نہیں آتا؟ ہاں جی، دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا تھا، لیکن آدمی کے بدلنے کا کچھ پتہ تھوڑی نہیں چلتا۔ میں نے پوچھا یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا ہے؟ یہ رات کے 12-1 بجے کی بات ہے۔ رات کے 12-1 بجے کی بات ہے اور تم اس وقت اطلاع دینے آئے ہو؟ دراصل رات کو تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ کس بات کا یقین نہیں آیا تھا؟ اسی بات کا کہ افضل نے واقعی اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے، لیکن آج صبح جب میں اٹھا تو افضل اور اس کی بیوی دونوں ہی غائب تھے اور کمرے میں تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے جھرری سے جھانک کر دیکھا تو کمرے کے فرش پر خون کے دھبے نظر آئے۔ میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا۔ اور لاش؟ میرا خیال ہے کہ اس نے لاش کو راتوں رات ہی کہیں دفنا دیا ہے اور خود
غائب ہو گیا ہے۔ میں فوری طور پر چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر عمران فاروقی کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچ گیا۔ اس کا مکان نئی آبادی والے علاقے میں تھا۔ وہاں پر زیادہ تر پلاٹ خالی پڑے تھے اور گلیاں وغیرہ بھی نہ کچی تھیں۔ اس کے مکان کو کل رقبہ 5 مرلے کے قریب تھا۔ کراچی والوں کے حساب سے تقریباً 150 مربع گز کا 2 کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ ہر ایک کا سائز تقریباً 15 ضرب 18 فٹ ہوگا۔ باورچی خانے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے افضل نے آدھا کمرہ قرار دیا تھا۔ کمروں کے اندر پلستر کیا ہوا تھا لیکن باہر سے ویسا ہی تھا۔ بائیں طرف والا کمرہ جو افضل اور واجدہ کے تصرف میں تھا لوک تھا۔ میں نے آس پاس رہنے والے 2-3 معتبر افراد کو ساری صورتحال بتائی اور انہیں کی موجودگی میں کمرے کا تالا توڑ دیا گیا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ 2-4 چارپائیاں، کچھ برتن اور ایک مٹی کے تیل کا اسٹو، 2 یا 3 سوٹ کیس اور کچھ گھریلو استعمال کی دیگر چیزیں تھیں۔ فرش پر خون کے دھبے موجود تھے۔ چارپائی کے نیچے ایک خون آلود ریشمی جوڑا بھی لپٹا ہوا رکھا تھا۔ کمرے میں 3 قد در آور دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں۔ ایک دروازہ صحن کی طرف کھلتا تھا، دوسرا باہر کی طرف اور ایک ساتھ والے کمرے میں۔ اس دروازے میں اندر کی طرف تالا لگا ہوا تھا۔ عمران فاروقی نے یہ بتایا کہ دونوں ہی میاں بیوی صرف باتھ روم وغیرہ استعمال کرنے کے لیے صحن میں آتے تھے، ورنہ صحن ان کی کرایہ داری میں شامل نہیں تھا۔ نیم پختہ صحن کچھ زیادہ بڑا بھی نہیں تھا۔ دائنی جانب باورچی خانہ اور غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ دونوں کے ہی درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں پر نل لگا ہوا تھا۔ عمران فاروقی غیر شادی شدہ تھا اور ریلوے میں ASM تھا۔ اس مکان میں وہ عموماً اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن بقول اس کی ماں اور بہنیں جو سیالکوٹ میں رہتی تھیں گائے بگائے اس کے پاس آتی رہتی تھیں۔ میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ اس نے بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ وہ محمد افضل اور واجدہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے چند دوستوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے مکان کا ایک کمرہ کرائے پر دینا چاہتا ہے۔ چند ماہ قبل افضل اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پاس آیا اور کمرہ کرائے پر لینے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ پڑھا لکھا اور معقول آدمی تھا، اسی لیے اس نے شرائط طے کرنے کے بعد ایک کمرہ اسے دے دیا۔ میں نے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کیے۔ عرفان بولا، لیکن بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے چھپ کر شادی کی تھی اور حالات نارمل ہونے تک وہ الگ الگ رہنا چاہتے تھے۔ افضل کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا جہاں سے اس نے چھٹی لی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کس محکمے میں کام کرتا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا۔ شروع میں تو وہ دونوں ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن پھر دونوں ہی میں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار ہونے لگی۔ جھگڑے کی ایک وجہ تو یہ معلوم ہوتی تھی کہ واجدہ آزاد خیال لڑکی تھی اور گھومنے پھرنے کی آزادی چاہتی تھی، لیکن افضل کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی خالص مشرقی عورت بن کے رہے۔ واجدہ بہت زیادہ بولتی تھی اور کبھی کبھار غصے میں چیزیں بھی ادھر ادھر پھینکنے لگتی۔ ایسے مواقع پر افضل باہر نکل جاتا اور جاتے وقت بڑے ہی زور سے دروازہ بند کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد واجدہ رونا شروع کر دیتی۔ جی ہاں، مجھے اس پر ترس بھی بہت آتا تھا، لیکن دیکھیں نا، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اور ان کے جھگڑے کی دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ واجدہ کو شک ہو گیا تھا کہ افضل کی ایک بیوی پہلے سے بھی ہے۔ نہیں، واجدہ سے میری اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تو بس ان کی آپس کی تکرار سن کر اس بات کا اندازہ لگایا تھا، پر میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ واجدہ کی سسکیاں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا اور میں اس کی خوبصورتی سے بھی متاثر تھا۔ اگرچہ وہ بڑی ہمت سے بولتی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ خاندان سے کٹ جانے کی وجہ سے اسے اپنی بے بسی کا بہت زیادہ احساس اور دکھ تھا۔ اس کا کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس جا کر وہ اپنا دکھ بیان کر سکتی۔ کئی بار تو مجھے خیال آیا کہ میں بھائی بن کر اسے حوصلہ دوں، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ بہرحال گزشتہ رات کے قریب شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ دونوں ہی میاں بیوی میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے۔ افضل بار بار کہہ رہا تھا کہ آج میں فیصلہ کر کے ہی چھوڑوں گا، تو دوسری طرف واجدہ بھی بول رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی زیادہ واضح نہیں تھی۔ اس وقت میں نے یہی سوچا کہ وہ میری نیند کے خیال سے آہستہ آہستہ بول رہی ہے۔ میں صحن میں ہی تو سو رہا تھا اور ٹیبل فین بھی چل رہا تھا جو بہت شور کرتا ہے۔
اس وجہ سے مجھے اندر کی آوازیں صاف سنا ہی نہیں تھیں۔ جھگڑے کے دوران اندر سے چیزوں کے گرنے اور پٹکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں یہ سمجھا کہ میرے جاگنے کے خیال سے وہ دونوں چپ ہو گئے ہیں، لہٰذا میں بھی دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ پر صبح جب میں نے دونوں کو غائب پایا تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ تبھی مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ رات میری آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اسی وقت غالباً افضل اپنی بیوی کا گلا گھونٹ رہا ہوگا۔ آس پاس رہنے والے کچھ لوگوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ افضل اور واجدہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی رہتے تھے۔ خون آلود ریشمی جوڑے کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد میں نے ارد گرد کا سامان کا جائزہ لیا۔ ایک سوٹ کیس میں 3-4 زنانہ جوڑے تھے اور عورتوں کے استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں۔ زیورات کے بھی 2-3 ڈبے تھے، لیکن ان میں کوئی زیور نہیں تھا۔ ڈھکنے کی جیب سے سونے کے ٹاپس کی ایک جوڑی اور ایک خط برآمد ہوا۔ میں نے خط کو اپنی جیب میں رکھا اور ٹاپس واپس ڈال دیے۔ دوسرے سوٹ کیس میں 4-5 مردانہ جوڑے، دھلے ہوئے تولیے، چند جوڑی جرابوں کی، شیونگ بلیڈ اور چند ایسی دوسری چیزیں تھیں جن کی تفصیل اب مجھے یاد نہیں رہی۔ اور ہاں، تھوڑی سی نقدی بھی تھی۔ چارپائی کے نیچے مردانہ ڈبوں کا ایک جوڑا اور ایک جوڑا چپل کا رکھا تھا۔ دیوار میں ایک بغیر پٹ والی الماری تھی جس کے اندر چند دوائیں، شیونگ کا سامان اور ایک پرانا سا آئینہ، 2 کنگھے اور خوشبودار تیل کی شیشی وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ اگر افضل نے اپنی بیوی کو رات کے 12 بجے قتل کیا تھا نا، تو لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کے پاس 4-5 گھنٹے باقی تھے۔ عرفان فاروقی کا مکان آبادی کے نواح میں تھا۔ وہاں سے 2-3 گز کے بعد آبادی کی حدود ختم ہو جانی تھی۔ وہاں پر ایک خاصا وسیع جوہڑ تھا جہاں لوگ مویشیوں کو پانی پلانے اور نہلانے کے لیے لے کر جاتے تھے۔ اس جوہڑ سے تقریباً 1 میل دور نہر بھی تھی۔ ایسائی اور امیر بخش نے خیال یہ ظاہر کیا کہ ہو نہ ہو قاتل نے لاش کو نہر میں ہی پھینکا ہوگا، لیکن میں ان کے خیال سے متفق نہیں تھا۔ محمد افضل پڑھا لکھا اور ذہین آدمی تھا۔ میں نے کہا اس نے ایسی حماقت نہیں کی ہوگی۔ وہ یقیناً یہ بات جانتا ہوگا کہ لاش زیادہ دیر تک پانی کے نیچے رہ ہی نہیں سکتی۔ اس نے ضرور لاش کو کہیں اور دفن کر دیا ہوگا۔ وہ زرعی علاقہ تھا اور طرف دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے وسیع رقبے میں محض اندازے کی بنا پر لاش کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن سا کام تھا۔ ہم نے بہرحال آس پاس کے علاقے کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ نہر کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں گڑھے کھدے ہوئے بھی تھے، بعض خشک بھی تھے اور بعض میں پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ ان گھڑوں کے آس پاس اونچی گھاس اور جھاڑ کے پودے اگے ہوئے تھے۔ کافی تلاش کے بعد ایک پگڈنڈی کے کنارے پر ہمیں زنانہ پڑی ہوئی سینڈل ملی گئی۔ سینڈل کے ملنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ قاتل نے لاش اس علاقے میں کہیں دبائی تھی۔ ہم نے اپنی پوری توجہ اس علاقے پر مرکوز کر دی۔ جہاں کوئی نرم زمین نظر آئی اسے کھدوا کر دیکھا۔ نہر میں بھی جال ڈلوائے، لیکن روز کی محنت کے باوجود لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جنگل سے جو سینڈل ہمیں ملے تھے وہ میں نے عرفان فاروقی کو دکھائے اور پوچھا کہ وہ واجدہ کی سینڈل تھی، لیکن وہ کوئی بات یقینی نہیں کہہ سکا۔ اس نے کہا میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اس قسم کی یا اسے ملتی جلتی ایک سینڈل میں نے واجدہ کے پیروں میں دیکھی تھی تو صحیح۔ چند روز بعد میں نے تفتیش کے اس پہلو پر توجہ کم کر دی اور قاتل کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارنے میں نے شروع کر دیے۔ واجدہ کے سوٹ کیس سے مجھے جو خط ملا تھا وہ اس کی بڑی بہن راحلہ کی طرف سے تھا۔ وہ ایک عام سا خط تھا۔ اس میں گھریلو قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، البتہ چند فقرے قابل غور تھے۔ لکھا تھا پیاری بہن، خدا کا شکر ہے کہ تم دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ دیکھو اس دفعہ کوئی غلطی نہ کرنا، عزت سے اپنا گھر آباد کر لو گی تو سب لوگ راضی ہو جائیں گے۔ نیچے ایک چھوٹے سے قصبے کا پتہ درج تھا جو وہاں سے 1500 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں اپنی پہلی فرصت میں اس قصبے میں پہنچ گیا۔ پتہ تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ دستک کے جواب میں ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر جلدی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے پوچھا کس سے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا راحلہ نام کی کوئی لڑکی اس گھر میں رہتی ہے؟ آپ کون؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں ضلع جنگ کے ایک علاقے میں تھانہ دار ہوں اور راحلہ کی بہن کے بارے میں کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ یا اللہ خیر، وہ گھبرا کر بولی، کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ کہیے میں ہی راحلہ ہوں، بلکہ ایسا کریں آپ اندر آ جائیں۔
میری بہن خیریت سے تو ہے نا؟ وہ مجھے ایک سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ ملک صاحب مجھے کوئی غیر خیریت کی خبر سنانا۔ اس نے مزید بات کی، میں تو پہلے ہی بہت دکھی ہوں، یا اللہ میری بہن خیریت سے ہو۔ پروردگار اس نے بہت دکھ اٹھائے۔ اس کے درد انگیز کلمات سن کر میں نے سوچا کہ ابھی قتل کی خبر سنانا مناسب نہیں، لہٰذا میں نے بات بناتے ہوئے کہا، تمہاری بہن واجدہ کچھ عرصے سے اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے علاقے میں مقیم تھی۔ وہ دونوں ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ چند روز پہلے وہ دونوں اچانک کہیں چلے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے مالک مکان کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ شاید اس کا کچھ کرایہ ان پر واجب الادا ہے اور اس نے اسی پریشانی کی وجہ سے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی ہے۔ رائنا نے کہا کہ مجھے پہلے ہی ڈر تھا، واجدہ نے پھر کسی غلط آدمی کو منتخب کر لیا ہوگا۔ اس نے باریک سے دوپٹے سے اپنا آدھا منہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ واجدہ کی طرح شوق اور زیادہ خوبصورت نہیں تھی، تاہم اس کے نقوش واجدہ سے ملتے جلتے ہی تھے۔ چند سال پہلے وہ یقیناً خوبصورت رہی ہوگی، لیکن اب تو اس وقت اس کے چہرے پر تفکرات کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ ایک ایسا چہرہ معلوم ہوتا تھا جو حالات کی تلخیوں اور سختیوں کے باعث مسکرانا بھول گیا ہو۔ میں نے کہا، میں دیکھو تمہارا مطلب نہیں سمجھا، ذرا تفصیل سے اپنے حالات کی بات بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ واجدہ بچپن سے ہی شوق طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس کی شوقی اور خوبصورتی کی وجہ سے ہر شخص اسے پسند کرتا تھا، سوائے اس کے والد کے۔ وہ بے دھڑک ہر شخص سے بات کر لیتی تھی اور کسی سے ڈرتی نہیں تھی، نہ ہی دبتی تھی۔ ابھی وہ 15 سال کی تھی کہ اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ان کی ماں زندہ تھی۔ واجدہ نے ماں سے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی ارے غیرے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ وہ اتنی پریشانی کی بات تو نہیں تھی، رائلا بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ دراصل پریشانی اس وقت شروع ہوئی جب محلے کے لڑکوں نے واجدہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی آوازیں کستا تو کوئی اسکول سے گھر اور اسکول سے گھر سے اسکول تک اس کا پیچھا کرتا۔ بعض نے فضول قسم کے خطوط بھی لکھنے شروع کر دیے۔ ایسا ہی خط ہمارے والد کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ کٹر قسم کے مذہبی آدمی ہیں۔ انہوں نے واجدہ کو کمرے میں بند کر کے بہت مارا۔ واجدہ کہتی رہی کہ اس کا اس خط سے کوئی واسطہ نہیں، وہ خط بھیجنے والے کو جانتی تک نہیں، لیکن ابا جان نے اس کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔ وہ اسے مارتے جاتے اور یہ کہتے ہوئے جاتے تھے کہ عورت کا خوبصورت ہونا فتنہ ہے، میں تیری شکل کو بگاڑ کر رکھ دوں گا، تیزاب ڈال دوں گا تیرے چہرے پر۔ امی نے کہا کہ آپ اس لڑکے سے جا کر تو پوچھیں، اس کے ماں باپ سے بات کریں کہ اس نے یہ خط کیوں لکھا ہے، آپ تھانے میں رپورٹ درج کریں۔ اس پر وہ بولے، تھانے کچہری میں زندگی برباد کرنے کے بجائے میں اس فتنے کو ہی کیوں نہ ختم کر دوں۔ رائلا نے کہا، ملک صاحب میری بہن بری نہیں تھی، ابا جی کی سختی نے اس کے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اگر ناکردہ گناہوں پر ماری کھانی ہے تو پھر کیوں نہ کچھ کر کے مار کھا لوں۔ اور پھر ہماری امی کا انتقال ہو گیا تو ابا جی کی سختیاں اور بھی زیادہ بڑھ گئیں۔ انہوں نے ہمارے مستقبل کی کبھی کوئی فکر ہی نہیں کی تھی۔ جو بھی رشتہ ہمارے لیے آتا اس میں تو انہیں خرابی نظر آتی۔ کہتے اور تو سب ٹھیک ہے پر یہ لڑکا دیندار نہیں۔ لوگوں نے اس بات کو ہی ہمارا مذاق بنا لیا۔ کہیں ہمارے رشتے کی بات چلتی تو جاننے والے یہ کہتے کہ پہلے بھائی یہ دیکھ لو یہ لڑکا دیندار ہے بھی کہ نہیں۔ ابا جی ایسی باتوں کے جواب میں کہتے کہ میں اپنی بیٹیوں کو گھر پر بٹھائے رکھوں گا، لیکن کسی فاسق فاجر گناہ گار کے ساتھ ان کی شادی نہیں کروں گا۔ ابا جی آخرت کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں، ہمیں بھی ڈراتے رہتے تھے۔ مجھے آخرت کے عذاب کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات بڑی سچی ہے، ابا جی نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہماری زندگی واقعی عذاب بنا رکھی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بٹ صاحب رہتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے ہمارے ساتھ ایک عجیب مذاق کیا۔ نہ جانے وہ ابا جی کو ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہتے تھے یا فقط مذاق ہی ان کا مقصد تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک اور شخص کو اپنا ہمنوا بنایا اور ایک شام ایک حافظ جی کو ساتھ لے کر ہمارے گھر پہنچ گئے۔ حافظ جی کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ بٹ صاحب کے پہلے تو حافظ جی سے تلاوت سنائی، ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ پھر انہوں نے حافظ جی کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ کہنے لگے تھوڑا سا عیب ضرور ہے پر لڑکا دیندار ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بٹ صاحب کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا، لیکن ہمارے ابا جی نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ میں بہت پریشان ہو گئی، مجھے خدشہ تھا کہ ابا جی ہاں کر دیں گے، کیونکہ جس قسم کے دیندار لڑکے کی انہیں تلاش تھی نا، حافظ جی اس پر پورا اترتے تھے۔
میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ 3-4 روز کے بعد واجدہ نے کہا باجی فکر نہیں کرو، اب حافظ جی ہمارے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کسی سہیلی کو ساتھ لے کر حافظ جی کے پاس گئی اور انہیں کھری کھری سنا کر آ گئی۔ پھر بٹ صاحب کے گھر جا کر خوب شور مچایا۔ ان سے کہنے لگی کہ اگر انہیں حافظ جی اتنے ہی پسند ہے نا تو کسی اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیں۔ وقتی طور پر تو یہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی، لیکن ایک مستقل فکر نے ہم دونوں کو گھیر لیا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے باجی ہماری شادی کسی بھی ملا سے کر ڈالیں گے جس کے ساتھ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکیں گی۔ واجدہ مجھے گھر سے بھاگ جانے پر اکسانے لگی، لیکن میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک عذاب سے نکل کر یہ تو دوسرے عذاب میں پڑنے والی بات تھی۔ میں نے اسے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ ملک صاحب، جب لڑکی گھر سے نکلتی ہے نا تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہر شخص دانت تیز کرنے لگتا ہے۔ لڑکی فٹ پاتھ پر نہیں سو سکتی، ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، کسی اجنبی گھر میں رات بسر نہیں کر سکتی، کیونکہ قدرت نے اسے کمزور پیدا کیا ہے۔ لہٰذا واجدہ کو بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ ابا جی کی سختیوں کے باوجود اس نے ایک سہارا تلاش کر ہی لیا۔ وہ ایک جوان اسکول ٹیچر تھا۔ اس نے واجدہ کو تحفظ کا بہت یقین دلایا اور ایک روز واجدہ اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ابا جی نے اس کے فرار کا سارا غصہ مجھ پر نکالا اور تھانے میں رپورٹ لکھوا دی۔ اسکول ٹیچر کا نام ساجد علی تھا۔ وہ واجدہ کو جگہ جگہ لیے پھرتا رہا، لیکن شادی کے بارے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ واجدہ مجھے خطوط میں ساری باتیں لکھتی رہتی۔ ساجد علی کے ٹال مٹول کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے توقع تھی کہ وہ اپنے ساتھ بڑا ہی بھاری جہیز لائے گی، اس لیے وہ اس موقع کو ضائع کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے واجدہ کے سامنے شرط یہ رکھی کہ وہ اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے واجدہ کو اسے دوسری شادی کی تحریری اجازت دینی ہوگی۔ لیکن واجدہ ان لڑکیوں میں سے جو اپنی کسی بھی چیز میں شراکت برداشت نہیں کرتی، اس نے ساجد علی کو دوسری شادی کی اجازت دینے سے صاف انکار کر ڈالا۔ ان دوران میں ان دونوں کو پولیس نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ واجدہ اگر چاہتی تو ساجد علی پر اغوا کا الزام عائد کر کے اسے سزا دلوا سکتی تھی، لیکن اس نے عدالت میں بھی یہی بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور ساتھ ہی ابا جی کی سختیوں کا بھی حال بیان کر دیا۔ جج نے ابا جی کو بلا کر انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا جی نے ماجدہ کو واپس گھر لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس گناہ گار کو اپنے گھر لے کر گئے تو خدا کا عذاب ہمارے گھر پر نازل ہوگا۔ اس پر واجدہ نے بھی سخت کلامی کی۔ اس نے کہا میرے والد پتہ نہیں کس عذاب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے گھر کو ہی جہنم بنا رکھا ہے جس میں بہت جل چکی ہوں۔ اب میں بھی اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی۔ بہرحال عدالت نے واجدہ کو ایک رفاعی ادارے میں بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے خط یہ لکھا کہ وہ عنقریب ایک بہت اچھے آدمی سے شادی کرنے والی ہے۔ میں نے اسے لکھا کہ وہ دیکھ بھال کر کوئی فیصلہ کرے۔ اس کے کئی مہینوں تک اس کا کوئی خط نہیں آیا۔ پھر کچھ عرصہ قبل اس کا خط ملا کہ اس نے محمد افضل نامی ایک شخص سے شادی کر لی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا تم نے اس کے خط کے جواب میں جو خط لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے۔ کیا واجدہ نے افضل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں لکھی کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کرتا ہے؟ رالا نے کہا نہیں، تفصیل تو کوئی نہیں لکھی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر فکر مندی نظر آنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا میری بہن خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے کہا دیکھو میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ اچانک ہی کسی نے بڑے ہی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھٹکھٹانے کی آواز سنتے ہی راہیلہ کی رنگت تیزی سے تبدیل ہوئی۔ میں بھی دھنک رہ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دونوں ہی ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ کر بولی ملک صاحب خدا کے لیے جلدی سے باہر نکل جائیں، اس طرف پچھلے دروازے سے، شاید ابا جی آ گئے، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قیامت برپا کر ڈالیں گے۔ اس کے دونوں ہی ہاتھ دہشت کے باعث کانپ رہے تھے۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں ایک اجنبی مرد ہوں۔ میں نے اطمینان کے ساتھ کہا تم دروازہ کھولو، کوئی قیامت تھوڑی نہیں آ جائے گی۔ وہ ہاتھوں کو جوڑنے لگی۔ اس کا رنگ پیلا پڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹایا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس وقت میں وردی میں نہیں تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک سفید ریش بڈھا بھگتا جھگتا اندر داخل ہوا۔ اس کی داڑھی میں کہیں کہیں سیاہ بال
اور تھے اور داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ لمبی تھی۔ اس نے ٹخنوں سے اونچی شلوار اور گھٹنوں سے لمبا کرتا پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں جھڑی، کندھے سے سبز ٹپکا اور سر پر تنکوں والی ٹوپی۔ یا اللہ، میرے گناہ معاف کرنا، اس نے کہا۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے اپنے آپ کو بری قرار دیتا ہوں۔ پھر وہ چھڑی کو لہراتے ہوئے راہیلہ کی طرف سے بڑھا۔ کب سے کر رہی ہے یہ حرام کاری؟ ہاں، کون ہے یہ مستنڈا؟ کمال اس کے کہ اس کی یہ جھڑی راہیلہ کے بدن پر پڑتی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور چھڑی کو چھین لیا۔ میں نے کہا، بابا جی ذرا حوصلے کے ساتھ، کیا نام ہے آپ کا؟ بوڑھا کلائی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ہاتھ چھوڑ دو میرا۔ کون ہو تم؟ میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ بکواس کرتے ہو تمہارے جیسے جعلی تھانے دار بہت دیکھے ہیں میں نے۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر کہا، بزرگوں، میں آپ کی بہت عزت کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اچانک ہی وہ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اسے راہ راست پر لانے کے لیے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، لیکن قتل؟ وہ میری بات سن کر تیز سانس لینے لگا۔ ہاں، لیکن اگر آپ نے میرے چند سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں آپ کی جان بخش دوں گا۔ راہیلہ بیٹی، پاپا پانی۔ وہ ہگلانے لگا۔ جناب، آپ نے تو پکا راگ الاگنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، وہ کیا کہتے ہیں، سارے گاما پادا نیسا۔ راہیلہ اندر سے پانی کا گلاس بھر کر لائی۔ بڑے میاں نے آدھا پانی پیا اور آدھا نیچے گرا دیا۔ پھر گلاس واپس دیتے ہوئے بولا، بیٹی کسی کو بلا کر لاؤ، شیخ صاحب کو یا پھر روشن دین کو۔ میں نے راہیلہ کو آنکھ سے اشارہ کیا، پھر بظاہر تحکمان انداز میں کہا، اے لڑکی، بیٹھ جا ادھر ہی، نہیں تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ راہیلہ نے گلاس میز پر رکھ دیا اور خاموشی سے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں تو حضرت، اگر آپ نے میرے چند سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو پھر میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں۔ منشی چراغ دین۔ تو منشی صاحب، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ باقاعدہ تعلیم تو مڈل تک ہے۔ کاروبار کیا ہے آپ کا؟ آج کل کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، مین بازار میں دکان ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں سول کورٹ میں ملازم تھا، پٹے والا تھا۔ ملازمت کے زمانے میں تنخواہ کے علاوہ اوپر کی آمدنی کتنی ہو جاتی تھی؟ جھوٹ نہیں بولوں گا، 5-10 روپے روز کے ہو جاتے تھے، پر لوگ اپنی خوشی سے دے کر جاتے تھے۔ آج کل لوگ اپنی خوشی سے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ یہ کیا کاروبار ہے؟ اس میں تو لوگ ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں دیتے۔ او نو، یہ کاروبار ہے، اور وہ انگریزوں کی ملازمت تھی۔ منشی چراغ دین صاحب، کچہری کی چپراسی گیری میں آپ کو جو اوپر کی آمدنی ہوتی تھی نا، وہ رشوت تھی، اور آپ کو بھی یہ بات خوب معلوم ہوگی کہ راشی اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے، میں نے ملازمت سے ریٹائر ہونے کے فوراً بعد حج کر لیا تھا۔ یعنی کہ آپ کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے؟ ہاں جی صاحب، حج کرنے سے مومنوں کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو برے کاموں سے باز رہتا ہے اور نیک کاموں پر نیک کام اختیار کرتا ہے۔ پر منشی صاحب، مسئلہ آپ کی زندگی کا ہے، اس لیے سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیں اور بتائیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، دین میں جبر جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگلا سوال بھی ذرا غور سے سنیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر مسلمان صرف نام کے ہی مسلمان ہیں، اسلامی تعلیم کا نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کسی ایسے شخص کو کوئی زور آور پکڑ لے تو کیا آپ تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں گے اور اسے زبردستی نماز پڑھنے پر مجبور کریں تو کیا اس بے عمل شخص کی نماز قبول ہو جائے گی؟ منشی چراغ دین نے فوراً جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں، تلوار کے ڈر سے نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، بالکل درست فرمایا ہے آپ نے، نتیجہ یہ نکلا کہ نیکی اور عبادت وہ قبول ہوگی جو انسان نے اپنی خوشی اور شوق کے ساتھ کی ہوگی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ خدا اس شخص کو پسند کرے گا جو لوگوں سے زبردستی نیکیاں کروائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسے شخص کو خدا ناپسند کرے گا۔ تو پھر منشی چراغ دین صاحب، آپ نے اپنی بچیوں پر نیکی کے نام پر یہ ظلم کیوں رکھا ہوا ہے؟
کہا کیا یہ بات اس احسان فراموش نے کی ہے؟ اس نے لائلہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جس کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں، جسے میں نے دنیا کا ہر آرام دے رکھا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا منشی صاحب شور نہیں مچائے، آپ بڑے ہی دیندار بنے پھرتے ہیں، اپنے عمل سے بھی دینداری ظاہر کریں اور آرام سے بات کریں، علم کی بات کا علم اور عقل سے ہی جواب دیں۔ خدا تیش میں آنے والوں خود پسندوں اور مغروروں کو پسند نہیں کرتا، جو اپنے ماتے دو اور زیر کفالت بندوں کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کرتا، اس پر خدا کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنی بچیوں کا حقوق ادا کرتے ہیں؟ مجھے چراغ دین نے چراغ پا ہو کر کہا، آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے اسے کیا نہیں دیا، اس کی کون سی ضرورت، کون سی خواہش پوری نہیں کی۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی کون سی ضرورت پوری کی ہے اور کون سی نہیں۔ میں نے کہا، اس معصوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہنے لگا، اسے تو آپ نے بچپن سے ہی قید میں رکھا ہوا ہے، اس کی انا، اس کی عزت نفس کو کچل ڈالا ہے، یہ بیچاری کیا منہ کھولے گی؟ یہ تو میرے سوالوں کا جواب دے دیں، یہی بہت ہے۔ آپ بتائیں کیا آپ اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ میں نے کہا منشی جی کچھ خود تو خدا کا خوف کریں، اتنی لمبی داڑھی رکھ کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے ہیں نا، ان کی اولاد انہیں دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگتی ہے۔ ابا جی آ گئے، ابا جی آ گئے، یہ کہتی ہے، لیکن آپ کی یہ بیٹی آپ کی آمد پر خوف سے تھر تھر کانپنے لگتی ہے، دہشت کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑنے لگتا ہے۔ آپ نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی پاک دامن بیٹی پر حرام کاری کا الزام لگا دیا۔ لعنت ہے ایسی شفقت پر، اگر اسلامی قانون ہوتا نا تو آپ کو بہتان لگانے پر کوڑوں کی سزا دی جاتی اور آپ مٹکی کے ساتھ مشکی ہو جاتے۔ منشی اب تھوڑا سا نرم پڑ گیا اور بولا، لیکن نامحرم کو گھر میں بٹھانا خلاف شریعت فعال ہے۔ منشی جی میں سرکاری فرض کی بجا آوری کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کی چھوٹی بیٹی والدہ کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، وہ کچھ عرصے سے ہمارے قبضے میں ہی مقیم تھی، چند روز پہلے وہ اچانک لاپتہ ہو گئی ہے، اس کے سامان سے اس کے گھر کا پتہ برآمد ہوا تھا، سو اسی لیے مجھے یہاں پر آنا پڑا۔ اگر آپ کی یہ بیٹی مجھے دروازے میں کھڑا کر کے میرے سوالوں کے جواب دیتی تو ہر آنے جانے والا اسے شک کی نظر سے ہماری طرف دیکھتا، لہذا اس صورت میں اندر بیٹھ کر بات کرنا زیادہ مصلحت آمیز تھا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آتے ہی حرام کاری کا الزام لگانا اور بیٹی کو چھڑی سے مارنے کا مقصد کون سی شریعت میں جائز ہے؟ میں اب جذبات میں آ چکا تھا۔ اب آپ نے سچ بولا ہے نا؟ میں نے کہا، آپ شریعت کی نہیں اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں، آپ نے شریعت کو اپنے جذبات کے تابع کیا ہوا ہے۔ آپ جیسے لوگ شریعت کے نام پر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اس دنیا میں ان گناہوں کی سزا لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بیٹی واجدہ کو گھر سے کیوں دھکا دیا تھا؟ وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی تھی، اس نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، آپ کو اس کے مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، اس کے لیے جو رشتہ آتا آپ اسے فوراً واپس کر دیتے۔ اس نے کہا، کوئی مناسب رشتہ آتا تو میں بات کو ضرور آگے بڑھاتا، اس لڑکی کے لیے ایک حافظ صاحب کا رشتہ بھی آیا تھا۔ میں نے کہا، جو آپ کو بہت مناسب لگا ہے نا یہی بات؟ اس نے غضیلی نظروں سے رائلہ کی طرف دیکھا۔ منشی جی اب آپ اس لڑکی پر ظلم نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، میں یہاں کے تھانے دار کو ہدایت کر کے جاؤں گا، وہ ہر ہفتے آ کر رائلہ کی خیریت پوچھنے آیا کرے گا، اگر آپ نے اس پر کوئی بھی سختی کی تو میں ڈاکٹری سرٹیفکیٹ حاصل کر کے آپ کو لاہور کے مینٹل اسپتال میں داخل کروا دوں گا۔ منشی گھبرا کر بولا، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، یہ گھریلو معاملہ جو ظلم کی حد تک پہنچ جائے نا تو وہ گھریلو معاملہ نہیں رہتا، اور اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے تو میں بطور نمونہ آپ کو ایک ہفتے کے لیے حوالات میں بند بھی کروا دوں گا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آج آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کوشش شروع کر دیں، اور ایک بات بھی خوب یاد رکھیں، آپ اس پر اپنی مرضی کا آدمی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کے خلاف اس کی شادی کرے۔ شادی کے معاملے میں باپ اور بیٹی کی رائے میرے خیال میں تقریباً برابر ہونی چاہیے۔ لڑکی باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور باپ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر کوئی بھی شور مسلط نہیں کر سکتا۔ شکریہ، میں آپ کے مشورے پر
عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے محسوس تو کیا تھا کہ اس پر میری باتوں کا کچھ اثر ہوا تھا۔ وہ کچھ نادم سا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا، منشی جی، اگر انسان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہونا تو خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آپ کس خدا کے بندے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی ہی بیٹی کو اصلاح کا موقع نہیں دیا اور ایک ہی غلطی پر اسے گھر سے نکال دیا؟ اس نے کہا، وہ اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا، وہ اس لیے نہیں رہنا چاہتی تھی نا کہ آپ کی سختیاں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھیں۔ قیامت کے دن آپ سے آپ کی اولاد کے اعمال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ منشی نے کہا، خدا بہت رحیم اور کریم ہے۔ جی ہاں، خدا واقعی رحیم و کریم ہے۔ وہ مجبوروں اور کمزوروں کو یقیناً معاف کر دیتا ہے، لیکن ان سرکشوں کو معاف نہیں کرتا جو دیدہ دلیری کے ساتھ حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں اور پھر خود کو مومن کہتے ہیں۔ کوئی عیب نہیں کہ خدا آپ کی بیٹیوں کو معاف کر دے اور ان کے گناہوں کا حساب آپ کے کھاتے میں ڈال کر آپ کو ہی جہنم میں ڈال دے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ میں نے اسے اپنا دوبارہ نام بتایا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ واقعی تھانے دار ہیں؟ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ آپ کی باتیں نا تھانے داروں جیسی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، میں پہلے مسلمان ہوں اور پھر تھانے دار ہوں، اور میرا واسطہ زیادہ تر مجرموں سے پڑتا ہے۔ میں نے کئی سرکش ڈاکوؤں اور قاتلوں کو سزا دلوائی ہے۔ ان میں سے مجرم بھی تھے جن کی دہشت سے بستیاں کانپتی تھیں، لیکن ان سفاک مجرموں کو میں نے پھانسی کے تختے پر کانپتے اور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جلاد لوگوں کو میں نے پھانسی کے پھندے پر کھینچا ہے۔ آپ واقعی ٹھیک کہتے ہیں، اس نے کہا۔ دیکھا جائے تو انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ راحلہ ہماری بات چیت سے اب کس قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور منشی چراغ دین کو واجدہ کے بارے میں سارا ہی قصہ کہہ سنایا۔ آخر میں نے کہا، اب تک جو شواہد سامنے آئے ان سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ واجدہ کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا ہے، لیکن ابھی تک لاش نہیں ملی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو اور افضل تب بھی امداد کے لیے لاہور یا پھر لائل پور چلا گیا ہو۔ یہاں پر میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس نہر کے قریب واجدہ کی سینڈل ملی تھی نا، اس کے بالا حصے کی طرف چلے جائیں تو تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر مین روڈ آتی ہے۔ یہاں پر مختلف علاقوں کی طرف جانے والی بسیں بھی مل جاتی ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ واجدہ زخمی ہو گئی تھی اور افضل اسے فوراً لاہور لے کر گیا تھا۔ اسی تھیوری سے راستے میں سینڈل گرنے کا جواز بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ منشی چراغ دین اگرچہ سخت دل آدمی تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ واجدہ کے قتل کی خبر سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ لڑکی زمانے کے دھکے کھانے کے بعد بالآخر واپس آ کر اس کے پیر پکڑ لے گی، تب وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرے گا۔ لیکن لڑکی بہت ہی خوددار اور ضدی تھی۔ میں نے ایک ہی ملاقات میں اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے جھکنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہیں لیکن کسی کی برتری تسلیم نہیں کرتی۔ منشی چراغ دین کو میں نے تاکید یہ کر دی کہ وہ واجدہ کے مبینہ قاتل کے بارے میں ابھی راحلہ کو نہ بتائے۔ اس کے بعد میں قصبے کے کچھ اور لوگوں سے بھی ملا۔ زیادہ تر لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ واجدہ آوارہ اور برے چال چلن کی لڑکی تھی۔ البتہ چند سنجیدہ لوگوں نے یہ کہا کہ سارا ہی قصور منشی چراغ دین کا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جس اسکول ٹیچر کے ساتھ واجدہ فرار ہوئی تھی وہ اسی قصبے میں رہتا تھا اور ہائی اسکول میں پڑھاتا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ محکمہ تعلیم نے ایسے ٹیچر کو نکال کیوں نہیں دیا۔ بہرحال میں اس سے ملنے کے لیے اسکول پہنچ گیا۔ گرلز اسکول اور بوائز اسکول ایک ہی عمارت میں تھے، البتہ درمیان میں ایک دیوار بنا کر 2 حصے الگ کر دیے گئے تھے۔ تاہم ہم دونوں اسکولوں کے انتظامی معاملات مشترک تھے، یعنی دفتر ایک ہی تھا، بلکہ ہیڈ ماسٹر بھی ایک ہی تھا۔ اسکول کا ایک ہی دروازہ تھا جس پر میں نے ایک بوڑھے چوکیدار کو بیٹھے دیکھا۔ میں ہیڈ ماسٹر سے ملا، اپنا تعارف کروایا، واجدہ کا مختصر ذکر کیا اور ساجد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہیڈ ماسٹر ایک جوان اور خوش گفتار شخص تھا، عمر 32-33 سال کے قریب ہوگی۔ اب مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا انتظار کرنے کے لیے کہا کیونکہ ساجد علی کلاس لے رہا تھا۔ واجدہ اسی اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے سوال کیا۔ ہاں، اس نے کہا، اسی اسکول میں پڑھتی تھی۔ نہایت ذہین لڑکی تھی۔ اگر وہ اپنی ذہانت پوری طرح تعلیم کی طرف لگاتی
تو یقیناً اس یونیورسٹی میں اول آتی، لیکن اس کا دھیان، اس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ دراصل آج کل فلموں کی وجہ سے نئی نسل پر بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے۔ فلمی صنعت میں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر حکومت ذرا سختی کرے تو صاف ستھری فلمیں بننے لگیں اور نوجوانوں میں بہرا روی پیدا نہ ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ بھی فلمی پروپیگنڈے سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ اکثر فلموں کے اشتہار میں بھی تو لکھا ہوتا ہے کہ صاف ستھرا گھریلو شاہکار۔ اس گھریلو شاہکار میں شریف زادیوں کے عشق کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اسے سچا اور پاک عشق قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت نہ محرم سے میل جول نہ رکھے۔ میرا آپ کو گھریلو شاہکار میں ماں باپ کو عموماً ظالم اور عشق کے متوالوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر بے حیائی ہے۔ اور آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ کچھ عرصہ قبل ماجدہ نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ جس لڑکی کو فلموں نے تباہ کیا ہو، کیا وہ بھی ایسے خیالات کا اظہار کر سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ اس بات میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا۔ واجدہ کو فلموں نے نہیں، اس کے باپ منشی چراغ دین نے تباہ کیا ہے۔ اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ منشی چراغ دین تو بڑا ہی شریف، نیک اور پرہیزگار آدمی ہے، بلکہ 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار ہے۔ میں نے کہا، ایک بات تو بتائیں، آپ نے منشی چراغ دین کو مسجد میں آتے جاتے تو ضرور دیکھا ہوگا، اس لیے آپ نے اسے نمازی کہہ دیا، لیکن کیا آپ نے اسے تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، میرا خیال ہے کہ آج تک مجھے ایک بار بھی تہجد کے وقت اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ ویسے مشہور تو یہی ہے کہ منشی چراغ دین تہجد گزار ہے۔ اگر یہ بات منشی چراغ دین نے مشہور کی ہے تو وہ ریاکار ہے، اور اگر لوگوں نے مشہور کی ہے تو وہ جھوٹے ہیں۔ نفلی عبادت عموماً چھپ کر کی جاتی ہے اور اشد ضرورت کے سوا اس کا اظہار ہرگز نہیں کرتے۔ اس عبادت کے نامقبول ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ دراصل ہمارے معاشرے میں بعض ایسے فقرے رائج ہو چکے ہیں جنہیں ہم سوچے سمجھے بغیر استعمال کر ڈالتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم اس کے ظاہری حلیے کے سبب نمازی پرہیزگار کہتے ہیں تو کسی کو شرابی کبابی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال کچھ دیر بعد میں نے سلسلہ کلام کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ واجدہ ساجد علی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور کیس وغیرہ بھی چلا تھا۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اس کے باوجود ساجد علی آپ کے اسکول میں ٹیچر ہے۔ شروع میں تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ ساجد علی اس ملازمت کے قابل نہیں رہا، لیکن جب میں نے ساری کیس کا مطالعہ کیا اور ساجد علی سے جواب طلبی کی تو مجھے اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا پڑا۔ اصل صورتحال تو ساجد علی ہی آپ کو بتائے گا، لیکن ترغیب بڑی زبردست تھی۔ ایسے موقع پر کوئی بھی حساس دل آدمی فریب کا شکار ہو سکتا تھا۔ بعض تو یوں سمجھ لیں کہ آدم کو جنت سے نکالنے والا فارمولہ استعمال کیا گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساجد علی کی غلطی نہیں تھی، لیکن زیادہ غلطی بہرحال واجدہ کی تھی۔ اتنی شوق، بے باک اور حسین لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، پھر تو منشی چراغ دین ٹھیک ہی کہتا ہے کہ عورت کا حسین ہونا واقعی فتنہ ہے۔ فتنہ آزمائشوں کے موضوعوں میں اپنے حسن کی وجہ سے کبھی وہ خود آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے تو کبھی دوسروں کو آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ابھی ہمارے بیچ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک دراز قامت، صحت مند، خوبرو اور خوشباش شخص اندر داخل ہوا۔ ہیڈ ماسٹر نے اس کا تعارف کروایا۔ وہ ساجد علی تھا۔ رسمی کلامات کے بعد میں نے کہا کہ تم نے واجد علی کو راستہ دکھایا تھا، وہ اس راستے پر اب بہت دور چلے گئی ہے۔ 90% امکان اس بات کا ہے کہ وہ قتل ہو چکی ہے اور اپنے فتنہ انگیز سراپے کے ساتھ پیوند زمین ہو چکی ہے۔ پھر میں نے اسے مختصر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ساجد علی کے چہرے پر غم کی تاریخی چھا گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چھلک آنے والے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا اور بولا، ملک صاحب، واجدہ بری لڑکی نہیں تھی جتنی مشہور ہو گئی ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ صاف دل، زندہ دل اور کھری لڑکی تھی۔ اگر میری مجبوری درمیان میں حائل نہ ہوتی تو میں تو ضرور اس کے ساتھ شادی کر لیتا۔ آپ کی مجبوری کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میری منگنی ہو چکی تھی، وہ میری ماں کو پسند تھی اور میں اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ تمہاری منگیتر امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور تم نے اسے جہیز کے لالچ میں چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقدمے کی کارروائی عام ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد لڑکی والوں نے منگنی توڑ دی تھی۔ اب آپ میری سابقہ اسے منگیتر کہہ سکتے ہیں۔
اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مجھے جہیز کا کبھی لالچ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، فرار کا پروگرام کیسے بنا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ بولا، میں یہ جانتے بوجھتے جال میں پھنس گیا تھا، کیونکہ شکاری بہت ہی خوبصورت تھا۔ واجدہ نے مجھے بعد میں اپنی ساری پلاننگ بتائی تھی، اسے میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کی دیتا ہوں۔ بقول والدہ، جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے ابا اسے کسی بھی اندھے کانے لولے لنگڑے مولوی کے ساتھ پلے باندھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو اس نے فرار کا منصوبہ بنایا۔ اسے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک معقول آدمی کی ضرورت تھی۔ کئی روز تک وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی اور بالآخر اس کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ میرا انتخاب کرنے کے بعد اس نے میرے قریب آنا شروع کر دیا۔ ایک روز میں اسکول سے نکلا تو ایک لڑکی جھجکتے ہوئی میرے قریب آئی، بولی، سر میں ریاضی کا ایک سوال سمجھنا چاہتی ہوں۔ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو لڑکوں کا اسکول کا ٹیچر ہوں، اسے اپنی مس کے ساتھ یہ سوال سمجھنا چاہیے۔ وہ اصرار کرنے لگی کہ اس کا طریقہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، میں کسی بھی وقت آپ کے گھر آ کر سمجھ لوں گی۔ بس مجھ سے یہی غلطی ہوئی کہ میں نے اپنی رہائش گاہ کا اسے پتہ بتا دیا، حالانکہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ وہ لڑکی یعنی واجدہ دوسرے ہی روز میری رہائش گاہ پر پہنچ گئی، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ میں نے دونوں کو ہی سوالات سمجھا دیے۔ اس کے بعد واجدہ نے ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ تر اپنے ابا کے ظلم کی کہانیاں مجھے سناتی اور کہتی کہ وہ کسی روز خودکشی کر لے گی۔ مجھے اس سے ہمدردی سی ہو گئی، پھر یہ ہمدردی بڑھتے بڑھتے کچھ اور ہی رنگ اختیار کر گئی۔ ایک روز واجدہ نے مجھ سے کہا کہ میں اسے لاہور چھوڑ آؤں۔ اس نے بتایا کہ لاہور میں اس کے ماموں رہتے ہیں۔ پہلے تو میں راضی ہی نہیں ہوا، لیکن وہ رونے لگی، میری منتیں کرنے لگی، لہٰذا مجھے جھکنا ہی پڑا۔ میں اسے لاہور لے گیا، لیکن لاہور پہنچ کر تو یہ پتہ چلا کہ اس نے تو جھوٹ بولا تھا، وہاں اس کے کوئی ماموں تھے ہی نہیں۔ لہٰذا میں اسے شیخا پورہ لے گیا، جہاں میرے والدین رہتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس سے آگے کی کہانی بہت لمبی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ میں لاشعوری طور پر اس کی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ جب کوئی آدمی اس قسم کا واقعہ سناتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے واقعات میں تھوڑی بہت کمی بیشی تو کر ہی لیتا ہے۔ میں نے بھی اندازہ لگا لیا کہ ساجد علی نے مجھ سے بہت سی باتیں چھپائی تھیں۔ بہرحال میں نے اس پر کوئی جرح نہیں کی اور پوچھا، یہ کیا تم محمد افضل کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میرا خیال ہے کہ یہ شخص لاہور کا رہنے والا ہے۔ میں نے چند سوالات کیے اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے ساجد علی کو ایک طرف لے جا کر کہا کہ میں نے تمہاری باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ تم واجدہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہی۔ البتہ اس کی ایک بڑی بہن ہے، خوش شکل ہے اور سگل لڑکی ہے۔ کیا تم واجدہ کی خاطر اس کا سہارا بننا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، شاید آپ منجی چراغ دن کو نہیں جانتے، اسے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ وہ کہے گا کہ پہلے ایک بیٹی کو بھگا دیا، اب دوسری بیٹی بھگانے آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، اس کو میں سمجھا لوں گا، تم منشی کی فکر نہ کرو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ منشی چراغ دن کو راضی کر لیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس خیال سے راضی ہو گیا کہ منشی تو مانے گا نہیں، لیکن اسی لیے یک طرفہ رضامندی دینے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پر میں اسی وقت منشی چراغ دن کے پاس گیا، اسے ساری بات سمجھائی اور راضی بھی کر لیا۔ جانے سے پہلے میں نے راحلہ کو بھی یہ خوشخبری سنائی، لیکن اسے میری بات پر کوئی یقین ہی نہیں آیا، چونکہ اس معاملے کا اصل واقعے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، اسی لیے میں اس واقعے کو یہیں پر چھوڑے دیتا ہوں۔ بہرحال تفتیش کا دوسرا حصہ قاتل کی تلاش سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے کئی جگہوں پر چھاپے مارے۔ کئی ہفتوں کی تلاش کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ محمد افضل لائل پور کا رہنے والا ہے۔ میں ایک پولیس پارٹی کو ساتھ لے کر لائل پور پہنچ گیا۔ اس کے گھر سے پتہ یہ چلا کہ افضل شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ کچھ عرصہ قبل اس کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ افضل کے بوڑھے باپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کا بیٹا کئی مہینوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ اس کی ملازمت لاہور میں تھی اور وہ وہیں پر رہتا تھا۔ وہ لوگ خود بھی اس کے بارے میں خاصے فکر مند تھے۔ جب آدمی کا اتا پتہ معلوم ہو جائے نا تو اسے ڈھونڈ نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن افضل کے بارے میں ہماری ساری ہی کوشش رائگاں ثابت ہو رہی تھیں۔ ہم نے 20 جگہ پر چھاپے مارے، مگر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے قتل کے واقعے کے بعد اس کی ایک جھلک بھی دیکھی ہو۔
کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے واجدہ کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ہو؟ چند روز ہی بعد ساجد علی میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھے چراغ دین نے اسے واجدہ کا سامان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ واجدہ کے قتل کی خبر سننے کے بعد چراغ دین اب بالکل بدل گیا ہے۔ وہ بیٹی کو یاد کر کے بہت روتا ہے اور بار بار یہی بات کہتا ہے کہ واجدہ اس کی وجہ سے قتل ہوئی ہے۔ میں ساجد علی کو عرفان فاروقی کے گھر لے گیا۔ راستے میں وہ مجھ سے واردات کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ شاید وہ واجدہ کے زندہ ہونے کا جواز نکالنا چاہتا تھا، اور جب اس نے واجدہ کے کپڑے دیکھے نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ افضل کا سامان بھی ساتھ لے جائے تاکہ کمرہ خالی کر کے عرفان فاروقی کے حوالے کر دیا جائے۔ کمرے کے فرش پر خون کے دھبے اس وقت بھی موجود تھے۔ ساجد علی کمرے میں گھوم پھر کر دروازوں اور کھڑکیوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے یہی بتایا ہے کہ قتل کی اطلاع آپ کو عرفان فاروقی نے دی تھی، اور یہ بھی کہ اس نے جھری میں سے جھانک کر اندر خون کے دھبے دیکھے تھے۔ ہاں، اس نے یہی بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمامی جھریوں سے جھانک کر دیکھا ہے، خون کے دھبے تو کہیں سے بھی نظر نہیں آتے۔ میں نے اس کی تھیوری کو چیک کرنے کے لیے باری باری تمامی دروازوں کھڑکیوں میں سے جھانک کر اندر دیکھا۔ دروازے اور کھڑکیاں تختے جوڑ کر بنائے گئے تھے اور لکڑی سگڑنے کے بعد ان میں جھریاں بن گئی تھیں۔ خون کے دھبے دائنی دیوار کے آس پاس تھے، لیکن وہ کسی بھی جھری کی رینج میں نہیں آتے تھے۔ میں نے احتیاطاً پورے ہی کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کسی اور جگہ پر خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی اس چھوٹی سی بات سے پوری تفتیش کا رخ بدل گیا۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ عرفان فاروقی نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا۔ ایک طرف ایک شوق اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی جو اکثر اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی لڑتی رہتی تھی۔ شوہر جو ایک سیدھا سادہ سا شخص تھا، بیوی کے غصے سے گھبرا کر اکثر گھر سے نکل جاتا۔ دوسری طرف ایک صحت مند اور مجروح نوجوان رہتا تھا جسے بقول خود واجدہ کی وہ سسکیاں سن سن کر بہت زیادہ دکھ ہوتا، اور وہ بھائی بن کر اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا تھا۔ اب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں کچھ اس قسم کا نقشہ پیدا ہوا۔ وقوع والے روز واجدہ اور افضل میں جھگڑا ہوا۔ افضل غصے میں گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عرفان فاروقی ہمدرد بن کر واجدہ کے پاس گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اس پر واجدہ مشتعل ہو گئی۔ اس نے اسے سختی کے ساتھ مزاحمت کی۔ اسی کشمکش کے دوران اسے کوئی ایسی چوٹ لگ گئی جس سے وہ جان بحق ہو گئی۔ بعد میں عرفان فاروقی نے اپنا اتنا بڑا جرم چھپانے کے لیے افضل کو بھی قتل کر دیا، یعنی وہ دوہرے قتل کی واردات تھی۔ جب میں نے اس نئے زاویے سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ عرفان فاروقی اب کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں صحن میں چلا گیا۔ صحن میں اینٹیں لگی ہوئی تھی لیکن ان پر پلستر وغیرہ نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا لاشیں چھپانے کے لیے صحن بہترین جگہ نہیں ہے؟ شروع میں تو اس طرف میرا خیال ہی نہیں گیا تھا۔ صحن میں عرفان فاروقی موجود تھا اور اس وقت تک ہمیں اس پر ذرا سا بھی شبہ نہیں تھا۔ میں نے اسے قریب بلایا اور خاموشی کے ساتھ اسے گھورنے لگا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، کیا بات ہے ملک صاحب، آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عرفان صاحب، اب میں نے یہ کیس حل کر لیا ہے، اب مجھے اس کی تہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم خود ہی اب مجھے سب کچھ بتا دو۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، ہمارے فارمولے کے سامنے نا زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکو گے۔ اس کی میری بات سن کر ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ لاشیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میں قاتلوں کے ساتھ نرمی نہیں کیا کرتا، خود ہی بتا دو گے تو بہتر رہے گا، یا پھر میں صحن کا کون سا کونا کھودوں؟ اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا جی، آپ خام خواہ۔ میں اسے پکڑ کر دروازے کے قریب لے گیا اور پوچھا کہ اس نے کون سی جھرری سے اندر جھانکا تھا۔ پہلے اس نے صحن والے دروازے کی طرف اشارہ کیا، لیکن جب اس نے میرے کہنے پر دروازہ بند کر کے اس میں سے اندر جھانکا تو وہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں پر خون کے دھبے تھے۔ اس پر اس نے باہر والے دروازے کا نام لینا چاہا، وہاں پر بھی یہ تجربہ ناکام رہا۔ پھر کھڑکیوں کی باری آئی، ان کی جھریوں سے بھی وہ جگہ نظر آتی ہی نہیں تھی۔ تب اس نے ہاتھ جوڑ دیے، بولا، میں بے قصور ہوں ملک صاحب۔ میں نے مزید 2 مزدور بلوائے اور صحن کی کھدائی شروع کروا دی۔ 2-2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد
صحن کے نیچے سے افضل کی لاش برآمد ہو گئی، لیکن واجدہ کی لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ عرفان فاروقی کو میں نے ایک تگڑے سے حوالدار کے حوالے کیا۔ شام تک اس نے افضل کی لاش کو دفن کرنے کا اقرار کر لیا، لیکن قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس نے کہا کہ اس نے افضل کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کو قتل واجدہ نے کیا تھا۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ واجدہ نے اس کے سر پر کوئی چیز دے ماری تھی جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ واجدہ نے اس سے مدد کی درخواست کی تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ دونوں نے ہی مل کر لاش کو دفن کیا۔ واجدہ پہلی بس پر بیٹھ کر قصبے سے رخصت ہو گئی۔ میں نے کہا، جو کہانی تم نے مجھے پہلے سنائی تھی وہ کس کے دماغ کی ایجاد تھی؟ یہ کہانی مجھے واجدہ نے ہی سمجھائی تھی، عرفان فاروقی نے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ لوگ افضل کو تلاش کرتے رہیں گے، اور چونکہ وہ کبھی نہیں ملے گا ہی نہیں، لہٰذا یہ کس دب کر رہ جائے گا۔ ہم نے اس پر بہت دباؤ ڈالا، کئی طریقے آزمائے، لیکن وہ اپنا بیان بدلنے پر تیار نہیں ہوا۔ واجدہ کی سینڈل کے بارے میں اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کہنے لگا، میرا خیال یہ تھا کہ اس نے واجدہ کی لاش کسی دوسری جگہ دبوائی تھی، اور شروع میں ہی اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ ایک جگہ لاش برآمد ہو گئی تو دوسرے کو قاتل قرار دے کر اپنے آپ کو وہ بچانے کی کوشش کرے گا۔ تیسرے ہی روز میں نے SI کو سیالکوٹ بھیجا اور کہا کہ وہ عرفان فاروقی کے گھر کے بارے میں سنگن لے کر آئے۔ 2 روز بعد SI واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ ایک تو عمر فاروقی، عرفان فاروقی کی بھابھی تھی، اور دوسری کا جب میں نے چہرہ دیکھا نا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ واجدہ تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ ہی گھبراہٹ، نہ ہی پریشانی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بہت تھک چکی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے، چہرہ گرد آلود تھا۔ اس کے باوجود اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، مجھے پتا تھا میرا انجام یہی ہوگا۔ کیا افضل کو تم نے ہی قتل کیا تھا؟ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ رندوے آواز میں بولی، ہاں، افضل کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی جبکہ اس کی بیوی موجود تھی، اور اب بھی ہے، شاید بچے بھی ہیں۔ اب میں کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتی۔ میرے ابا ٹھیک ہی کہتے تھے، عورت کا خوبصورت ہونا ایک فتنہ ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، خاص طور پر وہ عورت جس کی پشت پر کوئی نہ ہو، جس کے سر پر کوئی چھت نہ ہو، جو چھت کی تلاش میں سرگردہ ہو۔ اسے ہر مرد دھوکہ ہی دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہی ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا، عرفان فاروقی اس معاملے میں کس حد تک ملوث ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اس معاملے میں ملوث نہیں، اسے چھوڑ دیں۔ جو کچھ کیا ہے میں نہیں کیا ہے۔ میں نے عرفان فاروقی کو حوالات سے اپنے کمرے میں بلوایا، اسے واجدہ کی جھلک دکھائی، پھر واجدہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ عرفان فاروقی نے کہا، جناب، میں نیا بیان لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ افضل کو میں نے ہی قتل کیا تھا۔ کیا بکتے ہو؟ میں نے غصے سے کہا، واجدہ اقبال جرم کر چکی ہے۔ نہیں جناب، قتل میں نے کیا ہے، واجدہ بے قصور ہے۔ میں حلفیہ بیان دینے کو تیار ہوں۔ پہلے تو میں نے اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ واجدہ محفوظ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس طرح میں بھی بچ جاؤں گا اور وہ بھی بچ جائے گی۔ اگر ہمیں اور تھوڑی سی مہلت مل جاتی نا تو ہم کہیں دور چلے جاتے، لیکن اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں قتل کی ایک ایک تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ میرے خلاف یہ پرچہ چاک کریں۔ میں نے پوچھا، اچھا، کیا تفصیل ہے قتل کی؟ بات یہ ہے جناب کہ جب واجدہ کو معلوم ہوا کہ افضل کی پہلی بیوی موجود ہے تو اس نے اس سے طلاق کا مطالبہ شروع کر دیا، لیکن وہ طلاق دینے پر راضی نہیں تھا۔ اس دوران میں میرے واجدہ کے کافی قریبی مناسب ہو گئے اور ہم نے بھی ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا تھا۔ واجدہ نے کہا تھا کہ وہ افضل سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لے گی۔ وقوع والی روز واجدہ اور افضل کے درمیان بہت سخت جھگڑا ہوا۔ افضل غصے میں گھر سے نکل کر چلا گیا۔ تبھی میں نے افضل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مجھے مسئلے کا کوئی حل نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنی چارپائی کا ایک پایا نکال لیا اور افضل کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تقریباً 11 بجے واپس آیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، میں جلدی سے اس کے پیچھے پہنچ گیا اور پایا کہ ایک ہی بار سے میں نے اسے ختم کر ڈالا۔ آپ چارپائی کا پایا چیک کر سکتے ہیں، اس پر خون کا داغ اب بھی موجود ہے۔ اس کے بیان کی آخری حصے کی تصدیق ہو گئی۔ اگرچہ پائے کو اچھی طرح سے دھو دیا گیا تھا، تاہم اس پر خون کا دھبا اب بھی موجود تھا۔ اس نے ساری ذمہ داری اپنی سر لے لی، مگر شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ قتل میں واجدہ بھی شریک تھی۔
لیکن مجھے اس بات نے بہت متاثر کیا کہ ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ تقریباً 1.5 سال تک یہ کیس چلا۔ عرفان فاروقی کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ واجدہ کو شریک جرم کی حیثیت سے 1 سال کی سزا قید ہوئی، لیکن وہ جلدی چھوٹ گئی۔ اس دوران میں منشی چراغ الدین صدمے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ اگرچہ ساجد علی نے رائلہ سے منگنی کر لی تھی، لیکن اس کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح اس کی شادی واجدہ سے ہو جائے، لیکن واجدہ نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اسے اپنی بڑی بہن سے شادی پر مجبور کر دیا تھا۔